السلام علیکم۔ ہم کبھی اس دنیا کی اس عارضی خوشی میں یا اس عارضی دولت کے اندر کبھی کبھار بہت زیادہ مگن ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اپنی آخرت اور قبر یاد نہیں رہتی۔ تو 29واں پارہ ہمیں اس دنیا کے عارضی پن کو اور قیامت اور اس دنیا کے جانے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کو حتمی اور دائمی قرار دینے کے اوپر اور اس کو ثابت کرنے کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اس میں مختلف جو صورتیں ہیں، ہر صورت کا اپنا ایک انداز اور اپنا ایک مزاج ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں کو بھی وہاں پہ بیان کیا جاتا ہے، اور دنیا کی عارضی ہونے کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا کی خوشی بھی عارضی ہے، دنیا کا غم بھی عارضی ہے۔ تو آئیں ہم 29ویں پارے کو سلائیڈز کی مدد سے سمجھتے ہیں، اور پھر ہم ایک مختصر سی آڈیو بھی آخر میں سنیں گے۔ ٹائٹل ہم نے کچھ یوں رکھا ہے کہ جاگ جاؤ، تمہیں حساب دینا ہے۔ غفلت کی نیند سے بیداری تک یہ پارہ 29 کا پیغام ہے۔ اور اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آج کے انسان دنیا کی عارضی محبت میں قید ہے، آج کا مصروف اور غافل معاشرہ مادہ پرستی کے سحر میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھول چکا ہے۔ پارہ 29 محض صورتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کو جھنجھوڑنے والی ایک زبردست تنبیہ ہے۔ مقصد حیات، اللہ نے موت اور زندگی کو محض اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ کتنا بہترین اللہ تعالیٰ کی کاریگری، کہ کائنات کی وسعت سے لے کر انگلیوں کے پوروں تک، یعنی سورہ ملک جو ہے وہ کامل قدرت اللہ نے سات آسمان بغیر کسی نقص اور دراڑ کے بنائے، جو اس کی کامل بادشاہی کی دلیل ہے۔ اور ادھر دیکھیں کہ سورہ قیامہ کے اندر فرمایا کہ انسان سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں جمع نہیں کی جائیں گی، حالانکہ اللہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو دوبارہ بنانے پر قادر ہے۔ یہ ایک الگ دنیا ہے، اور یہ ایک الگ فنگر پرنٹ کا ایک نظام ہے۔ دنیا میں کسی انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے نہیں ملتا۔ مادہ پرستی کا انجام، باغ والوں کی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر سورہ قلم کے اندر ان باغ والوں کا عبرتناک واقعہ ہے کہ وہ باغ والے جنہوں نے غریبوں کا حق مارنے اور تکبر کی وجہ سے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ جب مال کو صرف اپنا حق سمجھا جائے، مساکین کو محروم کیا جائے، تو قدرت کی پکڑ انسان کو خالی ہاتھ کر دیتی ہے۔ آج کے مادہ پرست معاشرے کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ دولت طاقت نہیں، آزمائش ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، انسان کی دوہری فطرت کو سورہ معارج سے سمجھتے ہیں کہ ایک عام انسان جو غافل ہے اور ایک بیدار انسان جو متقی ہے، ان دونوں کے درمیان فرق دیکھتے ہیں۔ ایک غافل انسان جب برائی چھوتی ہے تو انتہائی گھبرا جاتا ہے، اور ایک متقی انسان ہر حال میں نماز قائم کرتا ہے۔ جب غافل انسان بھلائی اور اس کو مال ملتا ہے تو وہ بخل کرنے لگتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک متقی انسان اپنے مال میں غریبوں اور مانگنے والوں کا حق ادا کرتا ہے۔ اور غافل انسان دنیا کی محبت میں آخرت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور ایک متقی انسان قیامت کے دن اور اپنے رب کے عذاب کا خوف رکھتا ہے۔ مال اور سلطنت کی بے بسی دیکھیں، سورہ حاقہ اور سورہ معارج میں قیامت کی شدت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اس دن انسان کا مال، اس کی طاقت اور اس کی سلطنت اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ دنیاوی سہاروں کی حقیقت کھل جائے گی، اور انسان اپنے اعمال کے ساتھ بالکل تنہا کھڑا ہو جائے گا۔ عذاب سے بچنے کی آخری اور ناکام تمنا بھی آپ دیکھ لیں، سورہ معارج کے اندر ہے کہ کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اپنے بیٹوں کو سے بھی انسان جو ہے وہ بھاگ رہا ہوگا، ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، باپ اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہوگا، شوہر اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اور اپنے کنبے اور قبیلے کو، سب کو جو ہے وہ چھوڑ دے گا اور بھاگ جائے گا۔ غفلت کی چادر اتار دو، قم فانذر سورہ مدثر کے اندر ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا راستہ سورہ مزمل اور مدثر میں ہے کہ قیام اللیل، کہ رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر عبادت کرو، اور قرآن کو ٹھیر ٹھیر کر پڑھنا تاکہ دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو۔ اور دعوت حق، غفلت کی چادر اتار کے کھڑے ہونے اور معاشرے کو حق کی طرف بلانے کی بھاری ذمہ داری کا احساس۔ قیام اللیل کا سفر، فرضیت سے رب کی رحمت تک۔ اب دیکھیں کہ تخفیف یعنی فرضیت اور مشقت دیکھیں کہ سورہ مزمل کے آغاز میں قیام اللیل فرض قرار دیا گیا۔ صحابہ اکرام راتوں کو اس قدر طویل قیام کرتے تھے کہ ان کے پیر وہ ورم اور سوج جاتے تھے۔ اور آزمائش کا دورانیہ کے مختلف روایات کے مطابق یہ سخت فرضیت 1 سال 8 ماہ
یا 10 سال تک برقرار رہی۔ تخفیف اور رحمت، اللہ نے مسلمانوں پر رحم فرمایا، قیام اللیل نفل بن گیا، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ امت میں بیمار، مسافر اور مجاہدین بھی ہوں گے۔ ایک حقیر پانی سے ابدی انتخاب تک، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، دیکھیں سورہ قیامہ میں فرمایا کہ انسان کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا اور اسے سیدھا راستہ دکھا دیا، اور شکر گزار متقی انسان بنا دیا، اور دوسری طرف ناشکرا کہ اپنے رب کا خوف رکھنے والے، نیک اعمال کرنے والے متقی لوگوں کو جنت کے سایوں، چشموں اور بے شمار نعمتوں میں وہ ہوں گے، اور جھٹلانے والے حق کو یہ ہلاکت ہوگی، اور ویل للمکذبین۔ اور آخر میں پارہ 29 کا یہ مکمل خاکہ ہے کہ نجات، بصیرت اور عمل، یعنی قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے حفاظت اور جنت کی نعمتوں کا حصول، سورہ مرسلات اور سورہ انسان جس کو سورہ دہر کہتے ہیں، اور بصیرت، کائنات اور اپنی تخلیق میں اللہ کی قدرت کو پہچاننا، سورہ ملک اور سورہ قیامہ ہے۔ عمل، قیام اللیل، قرآن کی تلاوت اور غریبوں کا حق ادا کرنا، مزمل اور سورہ قلم ہے۔ یہ پارہ صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ بیداری، عمل اور آخرت کی تیاری کا ایک حتمی چارٹر ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری سلائیڈز اپنی جگہ یہاں مکمل ہوتی ہیں، اور یہاں پر ہی ہم ایک مختصر سی آڈیو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس مادی دنیا میں یہ پارا ایک زبردست ویک اپ کال ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بالآخر ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ تو پہلا اہم نکتہ یہ ہے کہ غفلت سے جاگنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ احتساب اتنا باریک ہوگا کہ اللہ ہماری انگلیوں کے پوروں تک دوبارہ بنانے پر قادر ہے۔ سوچیں، اگر کوئی جلتی عمارت میں پھنس جائے تو وہ جان بچانے کے لیے سب قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے نا؟ بالکل ایسے ہی قیامت کے دن مجرم اپنے بیٹوں اور ساری دنیا کو فدیے میں دینا چاہیں گے، لیکن وہاں کوئی سودے بازی نہیں چلے گی۔ دوسرا اہم نکتہ بتاتا ہے کہ مادہ پرستی کا انجام کیا ہے۔ سورۃ القلم میں ان باغ والوں کا واقعہ ہے جنہوں نے لالچ میں آ کر غریبوں کا حق مارا اور اپنا سب کچھ کھو بیٹھے۔ کیا یہ آج کے کارپوریٹ کلچر کی عکاسی نہیں کرتا، جہاں لوگ ہوس میں دوسروں کا حق مار کر بالآخر اپنا ہی نقصان کرتے ہیں؟ تیسرا اور آخری نکتہ اللہ کے ساتھ متوازن تعلق ہے۔ شروع میں رات کی طویل عبادت فرض تھی جس سے صحابہ کرام کے پیر سوج جاتے تھے، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے اسے نفل یعنی اختیاری کر دیا۔ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ مذہب شاید صرف سخت مشقت ہے، مگر اللہ کو ہماری روزی کمانے کی جدوجہد کا اتنا احساس ہے کہ اس نے عبادت میں رعایت دے دی۔ خلاصہ کلام،